بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں جنید اکبر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پاکستان کے تقریباً 7,500 گلیشیئرز میں سے 45% گلیشیئرز پگھلنے کا انکشاف۔ چیئرمین NDMA کی سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے متعلق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سالانہ پاکستان کو $4 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پر لینا ہوگا۔ موٹر وے کی طرح اہم دریاؤں پر رائٹ آف دی وے مقرر کر دیں تاکہ آبادی کناروں سے دور رہے۔ پوری دنیا میں آبادی کم ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ مختلف ہے۔ آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ سے لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں نہیں رہنا چاہیے۔ چیئرمین NDMA نے بتایا کہ مانسون کا 8واں سپیل شروع ہوا ہے۔ اب تک 800 کی قریب اموات ہوئی ہیں۔ 10 ستمبر تک مانسون کے سلسلہ چلے گا۔ جنوری سے دسمبر تک 10 بڑے موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ارلی وارننگ سسٹم تیار کر لیا ہے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے دوران ایسا کہا گیا ہے۔ جنید اکبر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے اماد احمد سے۔ جی اماد، مزید کہیے گا۔ جی بالکل، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اجلاس میں جو ہے چیئرمین NDMA کی جانب سے سیلاب سے متعلق سے جو نقصانات ہوئے اس سے متعلق جو ہے کمیٹی کو بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA کی جانب سے بتایا گیا کہ ابھی جو مونسون کا 8واں سپیل ہے وہ شروع ہوا ہے اور پاکستان کے تقریباً 7,500 گلیشیئرز میں سے 45% گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں اور اس سال جو ہے 800 کے قریب جو ہے ابھی تک اموات ہوئی ہیں اور یہ جو سپیل ہے مونسون کا یہ 10 ستمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں ان کو خالی کرایا جائے۔ اس کے علاوہ چیئرمین NDMA نے آئندہ سال جو ہے زیادہ سیلاب کا خدشہ جو ہے وہ بھی ظاہر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ آنے والا سال اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ سالوں میں گلیشیئر جو ہے وہ زیادہ فلیش فلڈ لائیں گے اور جو گلیشیئر ہیں 65% زیادہ پگھل جائیں گے تو صورتحال جو ہے وہ خشک سالی کی طرف چلی جائے گی اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ زراعت پر بھی پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے چیئرمین کمیٹی نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ جو ابھی جو ہے وہ امدادی کاروائیاں جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ جا کر ٹرک وغیرہ بیچتا ہے لیکن جوان جو لوگ ہیں ان کا جن بیچاروں کا گھر نہیں ہے وہ آٹا کہاں رکھیں گے، وہ کمبل بستر جو ہے وہ کہاں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین کمیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سب کو پریشانی ہوئی ہے کہ اگلے سال 22% زیادہ جو نقصانات ہیں ان کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چیئرمین NDMA نے یہ بھی کمیٹی کو بتایا کہ ایسے گھر بنائے جائیں جن پر موسمیاتی تبدیلی کا اثر جو ہے وہ کم ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے انفراسٹرکچر ڈیزائن کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چیئرمین NDMA نے اس بات کا بھی یہ بات بھی بتائی کہ ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور 2050 تک جو ہے آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا تیسرا بڑا ملک جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 65 سالوں میں اس سال جو ہے گرم ترین اپریل گزرا ہے۔ اس سال گرم ترین اپریل بھی گزرا ہے اور چیئرمین NDMA نے موجودہ صورتحال پر مکمل بریفنگ دی ہے۔ بہت شکریہ اماد احمد۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ PDMA کے مطابق دریائے چناب، راوی، ستلج اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال ہے۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں آئندہ 48 گھنٹوں میں اونچے سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسیک اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ حکام کے مطابق مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات ہیں۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب اور بارشوں کے باعث حادثات میں 406 افراد جاں بحق، 245 زخمی ہوئے۔ ہنگامی امداد کے صوبائی ادارے نے گزشتہ 10 دن میں ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بونیر میں 237، سوابی میں 42، شانگلہ 36، من صحرا 25، باجوڑ میں 22 افراد، سوات میں 20، ڈی آئی خان میں 8، لوئر دیر میں 5، بڑگرام میں 3 افراد سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہوئے۔ PDMA رپورٹ کے مطابق شدید بارشوں، سیلاب اور طوفان کے باعث 674 گھر مکمل تباہ، 2136 کو جزوی نقصان پہنچا، 18 سرکاری سکولز مکمل تباہ، 306 کو جزوی نقصان پہنچا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بونیر، سوات، باجوڑ اور سوابی بعض علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ایوب میڈیکل کالج پر 5 لاکھ جرمانہ ختم کر دیا۔ عدالت نے ایوب میڈیکل کالج کو قانون کے مطابق ڈین تقرری کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق ڈین تقرری کے بعد قانون کے مطابق دیگر اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ سروس ٹرائیبیونل نے ایوب میڈیکل کالج کو عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر 5 لاکھ جرمانہ عائد کیا تھا۔ سروس ٹرائیبیونل نے ڈین کے عارضی چارج کے دوران بھرتیوں کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ ایوب میڈیکل کالج کے اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی تقرری کا معاملہ سروس ٹرائیبیونل میں چیلنج کیا گیا تھا۔ سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے کی۔
کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں، جہاں اب معمر خواتین بھی محفوظ نہیں رہی۔ بلدیہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ملزم نے ایک بزرگ خاتون سے کانوں کی سونے کی بالیاں چھین لی اور فرار ہو گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج ABN نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس کے مطابق واقعہ آج صبح 6:26 پر پیش آیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک معمر خاتون گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک موٹر سائیکل پر سوار ملزم آ پہنچا۔ فوٹیج میں واضح ہے کہ خاتون ملزم کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، جبکہ ملزم موٹر سائیکل سے اتر کر خاتون کے قریب آیا اور زبردستی سونے کی بالیاں کانوں سے اتار لی۔ خاتون نے مزاحمت کرتے ہوئے ملزم کو روکنے کی کوشش بھی کی، تاہم وہ واردات کے بعد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے واقعے کی CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی سے مزید بتائیں، الفلاح تھانے کی حدود میں واقع رفایام سوسائٹی میں مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گھر کے باہر ایک فیملی سے لوٹ مار کی۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ شہری راحت شیخ اسکول سے اپنے بچے کو چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ دو نامعلوم ملزمان جو شلوار قمیص میں ملبوس تھے ان سے 2 موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ واردات کے بعد اطمینان سے فرار ہو گئے۔ فیصل آباد کی بات کریں گے۔ 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کیس کا تفصیلی فیصلہ ABN نیوز نے حاصل کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال شیخ نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلے میں 109 ملزمان کو سزا سنائی۔ 59 ملزمان کو 10، 16 کو 3 سال قید کی سزا ہوئی، جبکہ PTI کے 17 رہنماؤں کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے سزا یافتہ 75 ملزمان کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جبکہ فواد چودھری، زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اغوا برائے تاوان کیس میں سزا پانے والے 2 افراد کی اپیل منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے نوید حفیظ اور نوازش اکبر کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے مطابق استغاثہ کیس کے شواہد اور کیس پراپرٹی عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہا، جس کی بنا پر شک کا فائدہ درخواست گزاروں کو دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ مقدمہ سال 2022 میں تھانہ الفلاح میں درج کیا گیا تھا۔ گجرافین انسان اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد بشیر نے آسٹریلیا بھیجنے کے نام پر 87,50,000 روپے، جبکہ بابر علی نے جرمنی ملازمت کا جھانسا دے کر 10 لاکھ روپے ہتھیائے۔ دونوں ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے اور رقم بٹور کر روپوش ہو گئے تھے۔ FI نے ملزمان سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمشنر بنانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل شعیب رزاق نے بتایا کہ 27 اگست جوڈیشل کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ کون سے حالات میں FIR ہوئی، کن حالات میں ارشد شریف نے پاکستان چھوڑا۔ ارشد شریف نے اپنے دوستوں کو میسج پہنچایا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، اس کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا۔ وکیل شعیب رزاق نے کہا کہ کمیشن تشکیل دیا جائے اور کمیشن کو کینیا بھیجا جائے۔ ہم صرف جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں، کم از کم ارشد شریف کی 25 سال کی خدمت کا اتنا تو کریڈٹ دے دیں کہ لوگ اس کو ڈسکس کر سکیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ FIA، سپریم کورٹ، کینیا کی انویسٹیگیشن، FIR، اگر ان میں سے کوئی مختلف چیز آ جاتی ہے تو آپ کریں گے۔ وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ انویسٹیگیشن کیسے کر سکتی ہے، بالآخر کمیشن نے ہی کرنی ہے۔ 1 سال کے بعد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ ایک معاملہ جب سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس سے متعلق ہائی کورٹ کیسے کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کینیا کے ساتھ میوچل اسسٹنٹ پروسیس میں ہے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ اس کیس میں جو FIR ہوئی ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ ہم نے 7 رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں، FIR درج ہو چکی، چالان جمع ہو چکے۔ کینیا میں حالات بھی خراب ہیں، لیکن یہ انویسٹیگیشن اپنے نتائج کی طرف ہے۔ اس کیس میں 2 ملزمان اشتہاری ہو چکے ہیں۔ وکیل شعیب رزاق نے بتایا کہ یہ معاملہ 3 سال سے پینڈنگ ہے۔ اور ادھر سلمان اکرم راجہ آج اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین کو اپنے ساتھ ہونے والے نازیبا سلوک پر آگاہ کریں گے۔ علیمہ خان، عالیہ حمزہ اور دیگر رہنماؤں کے الزام تراشیوں سے متعلق بھی بانی کو تفصیلات بتائیں گے۔ بد زبانی اور توہین امیز رویے پر سلمان اکرم راجہ نے پارٹی عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ PTI پارلیمانی اجلاس میں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر عالیہ حمزہ اور دیگر رہنماؤں نے سخت جملے کسے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حماد اظہر کے دستبردار ہونے کے الزام بھی سلمان اکرم راجہ کے سر ڈال دیا گیا۔ عالیہ حمزہ نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں حماد اظہر کو دستبردار کرانے والے؟ پہلے حماد اظہر کو لڑاتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں، میری مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا۔ حماد اظہر کی ہمشیرہ کس حیثیت میں کیمپین انچارج ہیں؟ پی ٹی آئی موروثی سیاست نہیں کرتی۔ عالیہ حمزہ کے کہنے پر علیمہ خان نے بھی سلمان اکرم راجہ پر شدید تحفظات جتا دیے۔ علیمہ خان نے الزام لگایا کہ بانی چیئرمین کو مائنس کرنے کی سازش سلمان اکرم راجہ نے کی۔ بانی چیئرمین کے تمام احکامات ویٹو کر دیے جاتے ہیں، احتجاج ہو یا ضمنی انتخاب، تعیناتی ہو یا کیسز، احکامات مانے نہیں جاتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے 9 مئی پر معافی مانگے بغیر معاملہ ختم نہیں ہو سکتا، غلطی پر معافی اور پچھتاوے کا اظہار ضروری ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی 3 بار حکومت ختم کی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی، مگر کسی جماعت نے وہ سب نہیں کیا جو تحریک انصاف نے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی تقریروں کی مذمت نہ کرنے پر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اس بات سے متفق نہیں کہ نواز شریف سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہتے تو اس بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج کے باعث اسپتال کی تمام او پی ڈیز بند ہیں، جس سے مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے مریض بغیر علاج کرائے مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ ایمرجنسی اور آئی سی یو کی سروسز بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں تنخواہیں نہیں دی جاتی احتجاج جاری رہے گا۔ ایمرجنسی اور آئی سی یو سروسز بھی متاثر ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج، 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر او پی ڈیز کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ مریض پریشان ہیں، علاج کے بغیر مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ کراچی سے یہ خبر ہے، جہاں پر عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اے بی این نیوز عابدہ خان سے۔ جی عابدہ خان، مزید کہیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ 5 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جو ہے عباسی شہید ہسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا احتجاج جو ہے آج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے، اور تنخواہوں کی جو عدم ادائیگی ہے اس کے اوپر ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج کے باعث جو تمام او پی ڈیز ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مریض جو ہے بہت پریشان ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مریض جو ہے بغیر علاج کرائے ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مختلف آئی سی یو اور ایمرجنسی کی جو سروس ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز جو ہے میئر کراچی کے آفس کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور جب تک ہماری تنخواہیں جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی ہمارا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ عابدہ خان، کراچی سے بتا رہی تھی۔ توہین آمیز کلمات کا معاملہ، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اور ان کے خاندان کے 12 افراد کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی تحقیقات جاری ہیں، جس کے تحت ان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ایف آئی اور دیگر فریقین سے 21 اکتوبر تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جج جسٹس کے کے آغا نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی نے جرم نہیں کیا تو تحقیقات سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اور اگر گرفتاری کا خدشہ ہے تو حفاظتی ضمانت کے لیے علیحدہ درخواست دائر کی جائے۔ مونسون کے 8ویں اسپیل کے تحت لاہور شہر اور مضافات میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات سے شہر میں وقفے سے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ 27 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید موسم کا احوال جانتے ہیں نمائندہ اے بی این نیوز شیخ رشید سے۔ لاہور شہر اور مضافات میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بارش کا یہ جو سلسلہ ہے یہ تاحال جاری ہے۔ اگر ٹمپریچر کی بات کریں تو لاہور شہر کا جو ٹمپریچر ہے وہ خاطر خواہ اس میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جو اس وقت ریکارڈ کیا ہے شہر کا ٹمپریچر وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور سورج کی ہلکی سی کرنیں موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مونسون کا 8واں اور آخری اسپیل ہے، اس لیے یہ 27 اگست سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کسی وقت بھی آنے والے چند گھنٹوں میں موسلادھار اور تیز بارش کا بھی امکان ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے مزید 4 سے 5 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ جی سوات میں حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، کئی قیمتی انسانی جانیں گئی، ہزاروں کی تعداد میں املاک تباہ ہوئی، لیکن سیلابی ریلے گزرنے کے بعد اب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے، جس سے نمٹنے کے لیے رضاکار تنظیم کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ اور فیلڈ اسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال بتائیں گے سوات سے حیات چمن۔
جی بالکل، سیلابی ریلیں گزر گئی، 20 قیمتی انسانی جانیں چلی گئی، ہزاروں کی تعداد میں املاک جو ہے وہ تباہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلابی ریلیں گزرنے کے بعد متاثرین میں وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج الخدمت کی جانب سے پری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت میں مکان باغ کے مقام پر موجود ہوں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب۔ یہاں پہ ڈاکٹرز تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے پیڈس کے چلڈرن اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ یہ سب یہاں پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور فیسلٹیز یہاں پہ ہمارے پاس موبائل یونٹ ہے جس میں ہم روٹین کی جو انویسٹیگیشن ہے، یہ شوگر کی ٹیسٹ ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیلاب زدگان جو ہے ان کو جو ہم جتنی بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کروا لیں۔ یہاں پہ ہم نے میڈیسن کافی وافر مقدار میں پرووائڈ کی ہے کیونکہ یہ مین روڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ 4 کیمپ بھی لگوائے تھے، لیکن ابھی ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہم فیلڈ ہاسپٹل یہاں پہ قائم کریں تو جتنی عوام یہاں پہ آ سکتی ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ صبح انشاءاللہ 8 بجے سے سٹارٹ ہوگا اور رات 8 بجے تک یہ کیمپ جو ہے مسلسل جاری رہے گا۔ جس طرح ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب نے بتایا کہ یہاں پر تمام سہولیات موجود ہے، وافر مقدار میں دوائیاں بھی دستیاب ہے، اور مکان باغ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ جی پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے عوام کے شانہ بشانہ۔ بالاکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے میڈیکل کیمپ میں 1327 سے زائد افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ بالاکوٹ کے مقامی افراد کے لیے منعقدہ پاک فوج کے مفت میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر سمیت طبی عملہ شامل تھا۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرہ بالاکوٹ میں عوامی ضرورت کے پیش نظر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ پاک فوج سیلاب جیسی قدرتی آفت سے نمٹنے اور اپنے عوام کی مدد میں ہمہ وقت پیش ہے۔ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ ان بسوں کی آمد سے پنجاب میں عوامی ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ایکس پر جاری پیغام میں خوشخبری سناتے ہوئے کہا، یہ آرام دہ اور جدید الیکٹرک بسیں چند ہفتوں میں پنجاب کے شہروں تک پہنچ جائیں گی اور دسمبر تک پنجاب کے ہر ضلع میں چلتی نظر آئیں گی۔ جدید ترین الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ پنجاب کے شہریوں کے لیے الیکٹرک بسیں CCTV مانیٹرنگ ہوگی تاکہ خواتین کو پریشان کرنے کا سدباب ہو سکے۔ الیکٹرک بس میں ایئر کنڈیشن اور اندرونی موسم کنٹرول کی سہولت موجود ہوگی۔ مسافروں کے لیے آرام دہ بسیں جلد انشاءاللہ ہر ضلع میں موجود ہوں گی۔